مسلمانوں کے جو نام نہاد حکمران ہیں وہ منافقت سے کام لیتے ہیں. جب وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر امت کے عام لیڈروں پر، مشائخ و علماء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور پھر امت کے عام افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے لیڈروں کو بھی تیار کریں، اپنے حکمرانوں کو بھی مجبور کریں، اور اپنی استطاعت کے مطابق جس قدر ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کرنا ان پر لازم ہو جاتا ہے. لیکن اگر نہ تو امت مسلمہ کے نام نہاد حکمران ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ باطل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس طرح موجودہ ہمارے حکمران، ہمارے لیڈر ہیں، تو پھر پوری امت مسلمہ کا کام ہے، ان پر فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں. اگر وہاں پہنچ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وہاں پہنچ کر ان کی مدد کریں، لیکن اگر وہاں جانے پر قادر نہیں ہے، جس قدر استطاعت ہے اس قدر ان کی اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. احتجاج کے ذریعے سے، یعنی زبان کے ذریعے سے ان کی مدد کریں، دوسرے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے اپنی بات واضح کریں، ان کے ظلم کو واضح کریں. اور اسی طرح اگر مالی طور پر یا کسی اور صورت میں، خوراک کی صورت میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کرنا ان پر فرض ہے. ان کے حق میں آواز اٹھانا پھر امت پر فرض ہے. لیکن اگر امت مسلمہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کرتا ہے. ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے اندر اس انداز میں ہمیں پوچھا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کمزور مرد، عورتیں اور بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ، وہ پکار رہے ہیں، وہ چیخو پکار کر رہے ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں، وہ رو رو کر کہہ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمیں ظالموں کے چنگل سے محفوظ فرما، ہمیں ظالموں کے اس ظلم سے محفوظ فرما. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی بھیج. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بھیج، ہماری مدد فرما. تو دنیا کے دوسرے خطوں پہ جو مسلمان ہیں ان پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں اپنی استطاعت کے مطابق، یہ ان پر فرض ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ تمام مومن ایک عمارت کی مانند ہے، ہر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مومن ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور محسوس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جسم میں تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں، بلکہ پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی اپنے بھائیوں کی تکلیف پر بے چین ہونا ہے، اور جس طرح ہم اس تکلیف کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ان کی مدد کرے، ان کی تکلیف کو دور کرے، اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. یعنی غرض یہ ہے کہ ان کی مدد کے لیے اپنا پیسہ بھی لگائیں، ان کی مدد کے لیے آواز بھی اٹھائیں. اگر آج آگ ہم دوسری جگہ سے بجھا لیں گے تو وہ آگ ہمارے گھر تک نہیں آ سکے گی، ورنہ اگر وہ وہاں قبضہ کریں گے تو وہ آگے بڑھیں گے، یہ آگ آگے بڑھے گی. جس طرح آج ان کی عورتیں، ان کے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، اگر ہم خاموش رہیں گے تو کل اس آگ کی لپیٹ میں ہم بھی آ جائیں گے.